اچھا یہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ خیر پوری دنیا میں مسئلہ ہے، لیکن اسپیشلی جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پر چلا جاتا ہے بعض دفعہ. کچھ لوگوں سے انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی کچھ مذہب کی توہین کے کچھ الفاظ وہ ادا کر دیتے ہیں، کبھی توہین رسالت ہو جاتا ہے، کبھی قرآن کے بارے میں ایسے الفاظ بول دیتے ہیں. تو کیا کوئی ایسا شخص ہے جس نے یہ جرم کر دیا ہو، اس کے لیے کیا توبہ کا یا معافی کا کوئی دروازہ نہیں ہے؟ اس کو سزا ہی دینی ہوگی یا اس کو پہلے بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا اور توبہ کا موقع ملنا چاہیے اسے؟ اگر کوئی شخص توہین کرتا ہے، قرآن کے خلاف بات کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتا ہے، اگر انجانے میں کرتا ہے، نیت اس کی اچھی ہے تو کوئی اس کو گناہ نہیں. ٹھیک. لیکن اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو وہ سوری بولنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. اگر کوئی جان بوجھ کے بھی کرتا ہے، شیطان بھڑکاتا ہے، پھر بھی اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ اللہ گناہ معاف کرے گا. توبہ کے 5 اصول ہوتے ہیں. نمبر 1، جو آپ غلطی کرتے ہیں اسے مانو غلط ہے. نمبر 2، اسے امیجیٹلی روکو. نمبر 3، پھر سے مت دہراؤ. نمبر 4، توبہ کرو. اور اگر اس کو انڈو کر سکے، مثال کس کا پیسہ آپ نے چوری کیے تو واپس دے دیجئے. اگر میں نے غلطی سے کچھ بول دیا تو میں آ کے معاف مانگوں گا، تو انڈو کرنا. رائٹ. یا میں نے کچھ لکھ دیا تو میں اب وہ لکھنا بند کر دوں. بند کر دو ایک چیز ہے، اور بولو بھی کہ میں لکھا غلط نہیں، غلط. انڈو کر دیا آپ نے. ٹھیک. یہ کہ تو انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا. شرک بھی کیے تو توہین تو دور کی بات ہے. اگر شرک بھی کوئی انسان کرتا ہے، آج کے کوئی بھی غیر مسلم اگر اسلام قبول کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف. اور اگر وہ شرک، کوئی مشرک یا کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں سارے گناہ معاف ہے اس کے. ہم دیکھتے ہیں، بلکہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے اسی مذہب کو وہ اختیار کر لیتا ہے. مسلمان گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا، وہ مسلمان ہو جاتا ہے. جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا تب تک تو وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن جب وہ بالغ ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے، جب اپنے طور پر اسٹڈی کرتا ہے، اور فرض کر لیجئے ہائپوتھیٹیکلی اسیوم کرتے ہیں کہ اسے لگتا ہے کہ اسلام ٹھیک نہیں ہے اور کوئی اور مذہب صحیح ہے، وہ اس مذہب کو اختیار کر لیتا ہے جس کو کہ ہم اپنی ٹرمینالوجی میں مرتد کہتے ہیں. تو کیا اس کی سزا قتل ہوگی؟ اس کی سزائے موت ہوگی؟ آپ کا کوشچن پہلا مرتد کا ڈیفینیشن جان لیجئے. ٹھیک ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایوری چائلڈ از بورن ان دین الفطر. ہر انسان دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے، مطلب مسلم پیدا ہوتا ہے. Right. اس کے بعد اس کے ماں باپ، اس کے ٹیچر کے ذریعے وہ شرک کرتا ہے یا آگ کی پوجا کرتا ہے. تو جب تک وہ بالغ نہیں، مسلمان ہے، بالغ ہونے کے بعد ذمہ داری اس کی ہے. Right. لیکن ایک شخص جو بالغ ہونے کے بعد اسلام قبول نہیں کرتا تھا تو مرتد نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ غیر مسلم گھر میں پیدا ہوا. صحیح ہے، مسلم ہے، لیکن اگر وہ اس کو ہوش آنے کے بعد وہ اگر شرک کرتا ہے تو اسے مرتد نہیں کہیں، کیونکہ وہ بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی نہیں کہا لا الہ الا اللہ. لیکن جو شخص مسلم گھر میں پیدا ہوتا ہے اور بالغ ہونے کے بعد وہ کہتا ہے کلمہ، ایمان لاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول آخری نبی ہے، اس کے بعد اگر وہ کوئی غیر مذہب کو اختیار کرتا ہے، چاہے عیسائیت ہو چاہے ہندوازم ہو، تو اسے مرتد کہیں گے. لیکن ایک عام بچہ جسے مسلمان کہتے ہیں غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ غیر مسلم کے مذہب کو کنٹینیو کرتا ہے، اسے مرتد نہیں کہیں گے. آپ سمجھے نا، دونوں میں فرق ہے. سمجھ گیا، بالکل ٹھیک ہے. اب ایک شخص ہے جو کہ بالغ ہو گیا، مسلمان گھرانے میں پیدا تھا، بالغ ہو گیا، اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا، بعد میں اس نے دوسرا مذہب اختیار کر لیا، تو اب یہ مرتد ہوگا اس آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق. تو کیا اس کی سزا اسلام نے سزائے موت رکھی ہے یا اس کی کوئی اور سزا ہے؟ پہلے بات آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی سزا جو ہے قرآن مجید میں لکھا ہے وہ صرف اس ملک میں نافذ کی جائیں گی جو ملک شریعہ کو فالو کر رہا ہے. لفظی نہیں، پریکٹیکلی. اگر ٹرولی شریعہ اس دیش میں ہے، اس ملک میں ہے، تو شریعتاً پہلا یہ جو کوئی بھی سزا نان مسلم کنٹری میں اختیار نہیں ہوئی. نان مسلم میں تو نہیں ہوگی. نان مسلم میں یو ہیو ٹو فالو دا رول آف دا کنٹری، آف دا اسٹیٹ، آف دا اسٹیٹ آف دا کنٹری. ایک مسلم ملک ہے جس کے اندر شریعہ نافذ ہو چکی ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ملیشیا، پوری شریعہ نہیں لیکن شریعہ کافی تک ہے. اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کہ میں ابھی اسلام میں نہیں مانتا ہوں، میں ناستک ہو گیا، ٹھیک ہے، یا میں عیسائی بننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو جج اسے کہیں گا اس کو کاؤنسلنگ دو. 3 مہینے کی کاؤنسلنگ دو. فرسٹ اسٹیپ از کاؤنسلنگ. چاہے وہ جج بولے گا 3 مہینے کی کاؤنسلنگ دو، چاہے بولے گا 4 مہینے کی کاؤنسلنگ دو. پھر اس کو ریلیجس کو کاؤنسلنگ دیتے، چاہے 2 مہینہ ہو، 3 مہینہ ہو، 4 مہینہ. اس کے بعد پھر سے بولا نہیں مجھے اب بھی بننے کا ہے، تو جج بولے گا پھر سے کاؤنسلنگ دو. ٹھیک ہے. تو اسلام کے اندر جو بھی سزا ہے ہمیشہ نہیں آن دا اسپاٹ اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
اور کئی شرائط یعنی ہیں. کچھ موقع ملنا چاہیے اسے, یہ آپ کچھ موقع نہیں, زیادہ موقع. زیادہ موقع. تو جہاں تک کہ ملیشیا کا سوال ہے, جہاں یہ قانون ہے, جہاں مسلمان کے لیے شریعہ لاگو ہوتی ہے, ٹھیک, عام پبلک مسلمان کے لیے, تو وہاں تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا. تھے کئی مسلم جو غیر مسلم کے بھڑکاؤ میں آ کے اسلام تیاگ کرنا چاہتے, اسلام گیو اپ کرنا چاہتے, تو انہیں کاؤنسلنگ دی ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ دائی کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ مطلب فرعون اور حضرت موسیٰ والے کانٹیکسٹ میں اگر ہم بات کریں, فرعون باغی تھا, اپنے آپ کو رب کہتا تھا, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ جا کے ذرا نرمی سے بات کرنا. جی ہاں. تو اگر ایسا کوئی دائی ہے جو کہ جس کا بیہیویئر ہیومیلیٹنگ بیہیویئر ہے, جو اپنے علم کا روب دوسروں پر جماتا ہو, ہے وہ دائی؟ اس طرح کے دائی ہونے چاہیے, یا دائی کے کچھ اوصاف حدیث میں یا قرآن میں بیان ہوئے ہیں؟ دائی کی کئی اوصاف ہے قرآن میں اور حدیث میں بھی. نمبر 1, جو بھی چیز حرام ہے قرآن شریعہ میں, وہ عام مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے, اور دائی کو تو ایکسٹرا کیئرفل ہونا چاہیے. جنرل رول ہے, بالکل ٹھیک, ایسا نہیں کہ گزر بسر عام مسلمان کریں گے اور دائی نہیں کریں گے. اللہ کے رسول اور کرتے تھے. بالکل صحیح ہے. ڈن. تو جو بھی اصول عام مسلمان کے لیے, دائی کو اور کیئرفل رہنا چاہیے, ٹھیک, اور اچھا تو اور اچھا ہونا چاہیے, پرہیز تو اور پرہیز کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ سونا پہننا حرام ہے, کچھ لوگ پہنیں گے گولڈن کلر واچ, تو فی نفسی سونا حرام ہے, گولڈن کلر حرام نہیں. صحیح, لیکن دائی اگر گولڈن واچ, عام مسلمان بھی نہیں پہننا چاہیے, ہاں, کیا گولڈن کلر کی واچ, رائٹ, لیکن دائی کو اور کیئرفل رہنا چاہیے کہ کس کو غلط فہمی نہ ہو جائے. ٹھیک ٹھیک. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول فجر کے بعد اپنی اہلیہ سے گفتگو کر رہے تھے مسجد کے باہر, مسجد کے باہر کوئی, اور ایک دو صحابہ جاتے, ایک دو صحابہ تو بولتا ہے بولا یہ میری اہلیہ ہے, تو صحابہ استغفر اللہ, ہم تو اور سوچ ہی نہیں سکتے. مطلب شیطان نہ کس کے دماغ میں آ جائے کہ اللہ کے رسول کوئی غیر محرم سے بات کرے گفتگو صبح کے ٹائم پہ, تو اللہ کے رسول جب احتیاط لیتے ہم کون ہیں؟ تو دائی کو احتیاط لینا چاہیے. اور جہاں تک کہ آپ نے بدگمانی تو ہونا ہی نہیں چاہیے, لیکن اگر آپ جنگ کے میدان میں جاتے, وہ آپ پہ اٹیک کر رہا ہے اور آپ ڈیفینڈ نہیں کر رہی ہے, تو اس ٹائم سم ٹائمز اٹیک از دا بیسٹ فارم آف سیلف ڈیفینس. اٹیک از دا بیسٹ فارم آف سیلف ڈیفینس. یعنی کوئی آپ سے ویسے آرگیو کر رہا ہے تو آپ اس کو پھر اسی طرح سے جواب دیں گے. عام طور پہ قرآن کی آیتیں جاہل آتا ہے تو اسے کہ قالوا سلاما, قالوا سلاما, رائٹ. لیکن قرآن کی جو ماسٹر کی دعویٰ کے لیے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن. لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ, اور اس سے اور ان کے ساتھ دعویٰ کرو, بحث کرو, ڈیبیٹ کرو اچھے احسن کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ سمجھیں. لیکن لوگ ہمیشہ کیا کہتے ہیں, احسن مطلب پیار سے بات کرو, نرمی سے بات کرو. بے شک اکثر ہے, ہمیشہ نہیں ہے. تو جب دیدہ صاحب جاتے تھے بات کرنے کے لیے تو آرگنائز کرتے, شیخ صاحب ذرا نرمی سے, مجھے بھی جاتے ہیں دیکھتے کہ بھائی بہت سے نان مسلم ہیں, ذاکر بھائی ذرا حکمت کے ساتھ بات کرو, یعنی مجھے انڈائریکٹلی بول رہے کہ بھڑکو مت, ٹھیک, پیار سے بات کرو. بالکل صحیح, عام طور. لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی ایسی اگزامپل ملتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا جو ہے وہ غصے میں آ گئے دعوت والے انداز میں, وہ کوئی اگزامپل؟ میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں نا. ہاں, قرآن کی آیت بتا دیں. یہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125, اس کا کانٹیکس کیا ہے؟ کانٹیکس سے آپ اگر رکوع کے شروع میں جائیں گے, جی, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 120, اس میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام ایک مثال ہے. رائٹ. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی مثال قرآن میں ذکر ہے, وہ ایک مثال ہے. اور پھر آتا ادعو الی سبیل ربک حکمہ, یعنی آپ کو فالو کرنے کا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی حکمت فالو کرو. رائٹ. ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے, بتوں کو توڑ بھی دیا تھا انہوں نے, اور بالکل صحیح, ماشاء اللہ آپ کے تو بہت علم ہے. ٹھیک, ہاں, توڑ دیا. اور کیا بولا, کس نے توڑا اس کو, وہ بڑے بت سے پوچھو, یہ حکمت ہے. ٹھیک. عام طور پہ بت کو نہیں توڑنا چاہیے, بٹ کبھی کبھی بت کو توڑنا حکمت ہوتی ہے. اسی طریقے سے عام طور پہ دائی کو پاس آن پیار سے بات کرنا چاہیے. لیکن اگر کبھی کوئی قرآن میں اتنی غلطیاں نکال رہا ہے اور میں پیار سے بات کروں تو لوگ سمجھیں گے کہ قرآن غلط ہے, تو کبھی کبھی دیدہ جیسا شعر بننے پڑتا ہے. تو میں کہتا ہوں کبھی کبھی دیدہ جیسا شعر بنو ماشاء اللہ, اور کبھی کبھی اکثر پیار سے بات. ڈاکٹر صاحب آپ کا جو ہے آپ کی پوری ماشاء اللہ زندگی, آپ کا مشن ہے دعوت دینا, تزکیہ کرنا, لوگوں کو دین کی طرف بلانا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے مذہبی طبقے ہیں ان میں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعوت کے مقام پر بھیجا ہے, دعوت کے لیے بھیجا ہے, ہمیں دعوت دینی ہے. دوسرا مذہبی طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, ہمیں اقامت دین کرنا ہے, یعنی دین کو نافذ کرنا ہے. تو بہت ساری جماعتیں ہیں جو کہ اسلامی جماعتیں ہیں لیکن وہ پولیٹکس میں ہوتی ہیں,
اور وہ ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہم جب تک دین کو پوری طرح نافذ نہیں کر لیں گے تو دین نافذ نہیں ہوگا. تو اقامت دین امپورٹنٹ ہے یا دعوت اور تزکیہ امپورٹنٹ ہے؟ ہمارے اسلام کے اندر توحید ہے پلر, نماز ہے دوسرا پلر, Right. صوم ہے تیسرا پلر, زکوٰۃ ہے, Right. حج ہے. کیا پہلا کرنا چاہیے, نماز یا توحید یا روزہ؟ سب امپورٹنٹ ہے بھائی. صحیح, توحید اوپر آتی ہے, رائٹ, لیکن اب توحید کروں گا تو نماز کی نماز بھی ضرورت ہے. روزے کے رمضان کے موقع پہ روزہ بھی کرنا چاہیے, اور میں روزہ کروں گا, روزہ رکھوں گا, نماز نہیں پڑھوں گا, یہ سب امپورٹنٹ ہے. سب جو آپ کے اختیار میں ہیں اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب آپ سے لے گا. آپ کو اگر قوت دی ہے بات کرنے کی, آپ حق کی بات نہیں کریں گے تو آپ ذمہ دار ہیں. ایک انسان کو بات کرنے کا طریقہ بتانے, بات نہیں کرنا, تو اس سے پوچھنے ہوں گی. تو جہاں تک کہ آپ نے کہا ایک اقامت دین اور دوسرے کیا کہ آپ نے دعوت دینا, دونوں اہم ہیں. دونوں ایک ہوتا ہے اقامت دین دور اندیشی, میں سمجھ گیا. لیکن گھر کے اندر ہی میں لوگ اسلام نے فالو کر رہے ہیں, اقامت دین رکھوں گا, میری زندگی میں نہیں ہے, میں اللہ کے رسول کو فالو نہیں کر رہا ہوں, میں داڑھی نہیں رکھ رہا ہوں, میں ڈھکنے کے اوپر نہیں پہن رہا ہوں, میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں, اور بولے گا میں پورے دنیا میں اقامت دین کروں گا, میں میرے ملک میں اقامت دین کروں گا, خود کی زندگی میں اقامت دین نہیں ہے. مگر آپ نے سنیے میری بات, جی میں دے رہا ہوں جواب. اوکے, تو میرے زندگی میں اسلام نہیں, میں بولا ملک میں اسلام ہونا چاہیے, تو اقامت دین کے مرحلے ہوتے ہیں, اسٹیجز. مرے لیں, ٹھیک ہے, میرا ایم اقامت دین ہے, پہلے میں تو مسلم بنوں, پھر میرے فیملی کو بناؤں, پھر معاشرے کو بناؤں. اس کا مطلب نہیں میری فیملی اگر اسلام نہیں فالو کر رہی ہو میں سیکنڈ اسٹیپ پہ جائیں, مجھے تو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک, قرآن کے اندر مثال ہے کہ کئی پیغمبر کے بچے بھی ان کو فالو نہیں کیے. رائٹ, حضرت نوح اور نوح حضرت علیہ لوط علیہ السلام, لوط علیہ السلام, بیوی ہے, بچے ہے. Right. اس کا مطلب نہیں دعوت چھوڑ دیا, لیکن دعوت انہوں نے دی. تو مرحلے پہلے اپنے آپ پہ, پھر فیملی پہ, پھر معاشرے میں, پھر سٹی میں, پھر ملک میں, پھر انٹرنیشنل. لیکن کوئی نہیں, آپ نے اپنا کام کیے گا, امپورٹنٹ ہے. میں نے دعوت دی, ان نے فالو نہیں کیے, فذکر انما انت مذکر. آپ کا جاب ہے ڈیلیور کرنا میسج, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. آپ بولیں گے ڈائریکٹ مجھے بننے کا میڈیکل ڈاکٹر, میں ڈائریکٹ یونیورسٹی جاؤں کیا؟ نہیں جا سکتا, تو مرحلے ہوتے, لیکن دماغ میں ہونا چاہیے بچپن سے, مجھے ڈاکٹر بننے کا یا مجھے دائی بننے کا. تو آل امپورٹنٹ ہے, دعوت بھی امپورٹنٹ ہے, اقامت دین بھی امپورٹنٹ ہے, ساتھ ساتھ چلتا ہے. ٹھیک, اور انشاءاللہ ہر مسلم کے مائنڈ میں ہونا چاہیے, اور قرآن کی آیت ہے کہ انشاءاللہ ایک دن اسلام سارے مذہب پہ ماشاءاللہ اٹ ول ڈومینیٹ. ٹھیک. ابھی آپ نے فرمایا داڑھی میں نہیں رکھ رہا ہوں یا یہ ٹکنے سے اوپر پائچا نہیں ہے. مجھے ذرا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, آپ کی نظر میں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں داڑھی فرض ہے یا سنت ہے, یہ بتائیے گا. اور عورتوں کا جو پردہ ہے چہرے کا, وہ آپ کے نظر میں کیا کور کرنا ضروری ہے یا وہ فیس کور کرنا ضروری نہیں ہے؟ جہاں تک کہ داڑھی کا مسئلہ ہے, چاروں ائمہ, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, میں اللہ مسیح رحم اللہ, سارے لوگ کا فتویٰ ہے کہ داڑھی فرض ہے, اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں. داڑھی فرض ہے, فرض ہے. اچھا ٹھیک ہے. ابھی وہ 1 پہ آتا ہے, 2 پہ آتا ہے, فرض ہے. اچھا ٹھیک, فرائض کے بھی لیول ہوتے ہیں, نہیں کہ تو گناہ کبیرہ ہوتا ہے, صرف گناہ ہوتا ہے. ٹھیک, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک کہ حجاب کا مسئلہ ہے, اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے, رائٹ, ڈفرینس آف اوپینین. اور سب لوگ مانتے ہیں کہ ایک خاتون کو سارے جسم ڈھکنا چاہیے. اختلاف ہے چہرے پہ, کچھ کہتے ہیں چہرہ ڈھکنا فرض ہے, کچھ کہتے ہیں فرض نہیں. لیکن باقی چیز مین چہرہ, ایک گروپ آف علماء کہتی ہے کہ جائز ہے, ایک گروپ آف علماء کہتی ہے کہ جائز نہیں. ٹھیک, لیکن یہ چھوٹی, باقی تو کرو, باقی تو کرنا ظاہر. آپ بولتے بھائی چہرے پہ آپ کر رہے ڈیبیٹ, اور وہ باقی چیز فالو نہیں کر رہے, چس پہنی ہوئی ہے, کلوک نہیں پہنی ہوئی ہے, عبایا نہیں پہنی ہوئی ہے, اور ڈسکس چہرے پہ. رائٹ, تو جو جس میں اختلاف نہیں ہو تو فالو کرو. میرا کیا کہنا ہے, وہ ڈفرینس صرف چہرے پہ, آپ کے لباس ہونا چاہیے ڈھیلے, چست نہیں ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے. اختلاف بھی نہیں, اس میں تو اختلاف نہیں ہے, وہ بھی نہیں کرتے, اور ڈیبیٹ کرتے ٹی وی کیا کہ چہرے کا نقاب پردے کہنے, اس میں اختلاف ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں, اور اس میں علمی بحث ہے, اور یہ بحث ہائی لیول پہ, میں اس چیز پہ مانوں, اس میں ان علماء میں مانتا ہوں کہ چہرہ کرنا فرض نہیں ہے. رائٹ, لیکن کئی بڑے علماء بولتے ہیں کہ چہرہ فرض ہے. میں لیکن نہیں کہتا, تو یہ میری جو علماء کہتے ہیں کہ چہرہ عورت کو ڈھانکنا فرض نہیں, میں دونوں کی اسٹڈی کیا ہوں. میں سمجھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ چہرہ ڈھانکنا فرض نہیں ہے, اس کا مطلب نہیں چہرہ ڈھانکنا حرام ہے. میں سمجھ گیا, چہرہ ڈھانکنا تو افضل ہے ہی, اس میں دو رائے نہیں. ٹھیک ہے. تو جو لوگ چہرہ سمجھتے فرض نہیں ہے, وہ جو لوگ چہرہ ڈھانکتے اس پہ تنقید کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. اور جو لوگ سمجھتے چہرہ فرض ہے, ان کا دل بڑھانا جو کہنا ہے ہم سمجھتے یہ افضل ہے,
چہرہ آپ ڈھاکو، لیکن نہیں ڈھاکے تو فتویٰ مت لگا کہ جہنم میں جائیں گے. آپ سمجھے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کی شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کو ایک مانیں اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت خاتم النبیین آپ آخری پیغمبر مانیں. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے کو آخری نبی مانتے ہیں تو آپ کے ایمان جو ہے نا، آپ ایمان سے خارج ہے، آپ کے اندر پھر ایمان نہیں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی خاتم النبیین مان کر قبول کریں. اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور تمام انبیاء کو ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جس طرح ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو اس میں پھر یہ رسول کا لفظ بھی آ گیا، اور اس میں پھر جو ہے نا ہر ایک جو ہے نا اس میں شامل ہو گیا. تو ہر ایک رسول اس میں شامل ہو گیا. اب یہاں پر آج کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فتنے اور جہالت کا دور ہے، ہر طرف جو ہے نا نئے فتنے وہ شامل ہو رہے ہیں. اسی لیے تو یہاں پر جو ہے نا جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ علم اور علم کی قدر، عالم کی اہمیت یہ ہم جانیں. ہم یہ جانیں اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جو ہے نا ایک عالم کی حیثیت کیا ہے، اس کے علم کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے جو من وجہ جو چیزیں ہیں اس کو بھی آپ جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ سمجھ جائے. کیونکہ آج اس طرح دور ہے کہ معمولی تلخی پر اور معمولی سے معمولی غلطی پر بھی جو ہے نا انسان کا پکڑ وہ آج کل کے زمانے میں بہت ہی عام ہو چکا ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ایک جانے مانے اسلامک اسکالرس ہے، آپ اس کو جانتے ہیں کہ مختلف ممالک کی جو ہے نا سفر وغیرہ کرتے ہیں، اور دعوت اور تبلیغ کا کام بھی جو ہے نا ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. تو ابھی کچھ حالیہ عرصے پہلے پاکستان میں یہ آئے تھے، اور پاکستان میں تقریباً سرکاری دورے پر بہت وقت انہوں نے گزارا، اور بہت جو ہے نا اچھی گفتگو کی، اور اچھے سوالات جو ان سے ہوئے ان کے جوابات بھی دیے. تو آن ایئر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا یہ ہمارے اوپر لازم ہے. اس وقت میں شکر گزار ہوں پاکستان کے قانون کا بھی کہ انہوں نے بھی ایک آرڈیننس جاری کیا 1973 میں کہ خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ نادرا میں شناختی کارڈ وغیرہ بنواتے ہیں یا فارم بے وغیرہ، تو وہاں پر آپ سے ایک اقرار لیا جاتا ہے، حلف لیا جاتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر یہ اقرار کرتا ہوں. تو یہ بہت ہی زبردست بات ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.